اما بعد قال اللہ فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صدق اللہ العظیم۔ برادران گرامی، قرآن حکیم کا اعلان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد کو ہم نے رسول بنایا ہے۔ ہم سیدھی بٹ اس میں نہیں ہے کہ وما محمد الا رسول، ہم نے اس کو رسول بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ کیسا رسول بنایا ہے تو قرآن میں اس کا بھی جواب ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اس وقت تک کلام نہیں کرتا ہے جب تک ہم وحی نہیں بھیج دیتے ہیں۔ اور آگے بڑھ کے اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ دیکھو وہ جو سنگریزے پھینک رہا ہے وہ نہیں پھینک رہا بلکہ میں پھینک رہا ہوں۔ یعنی رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اللہ کا قول ہے، ہر فعل اللہ کا فعل۔ اتنی پر نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ کیسا اور بنا کے بھیجا ہے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اسے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، صرف یہ نہیں کہ عرب والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، صرف یہ نہیں کہ امریکہ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے یا ہندوستان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے یا مسلم ممالک کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، بلکہ سارے عالم سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس سارے عالم میں تو تمام مذاہب کے لوگ ہیں، تمام عقیدے کے لوگ ہیں، تمام ملک کے رہنے والے ہیں، سبوں کے لیے رحمت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے جہاں یہ شرط ہے کہ کلمہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایمان میں مجمل یہی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، یعنی آدمی میں نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور مر کے جی اٹھنے پر۔ یعنی رسول اللہ پر صرف یہ نہیں ہے کہ اتنا اہم بنا کے اللہ نے بھیجا اس لیے بڑے آدمی ہیں، بلکہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے کہ جب تک ان کا ایمان نہیں لایا جائے۔ ایمان کا تقاضا دو ہے، ایک تقاضا تو یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہیں وہ ہم کریں، سب سے بڑا تقاضا ہے یہ ایمان کا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں یا رسول اللہ آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یا یہ ہے کہ رسول اللہ کی شان میں بہت اچھی نعت پڑھیں۔ بھائی غیر مسلم بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں خود شنکر کیموری آتے ہیں، وہ بہتوں سے زیادہ اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہیں وہ اس پر عمل کیا جائے، اگر عمل کیا گیا تو ہم مسلمان ہیں اور نہیں عمل کیا گیا تو مسلمان نہیں۔ آج کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اس سے اچھا مذہب ہو نہیں سکتا ہے۔ اور آج ہی نہیں، آج سے کوئی تقریباً سینکڑوں سال پہلے ایک انگریز نے کہا ہی تھا کہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب اسلام ہے اور سب سے بری قوم مسلمان۔ تو اسلام جو سب سے اچھا مذہب ہے یہ تو سب مان رہے ہیں، لیکن مسلمان کو مانے تب تو۔ مسلمان کو نہیں ماننے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام پر پورے طور پر نہیں چل رہا۔ ہم ہیں، آپ ہیں، ساری دنیا ہے۔ اگر اسلام پر چلتا تو اسلام کے معنی ہی ہے امن و شانتی، اسلام کے معنی ہی ہے شانتی سے رہنا۔ لیکن جو شانتی کا پیغمبر ہے، جو شانتی پھیلا رہا ہے، پھر آخر اسے دہشت گرد کیوں کہا جا رہا ہے، اس کی موب لنچنگ کیوں ہو رہی ہے، اس کے دین کے خلاف آواز کیوں اٹھایا جا رہا ہے، اس کی مسجدوں کو کیوں توڑی جا رہی ہے، اس کے عبادت گاہوں پر کیوں حملہ ہو رہا ہے، اس کے مدارس پر کیوں حملہ ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا کیریکٹر نہیں پیدا ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اس کی نمائندگی کر سکے۔ ہم اکثر اس بات کو بولتے ہیں کہ ہماری یہ سب سے بڑی کمی ہے رول ماڈل کی، ہم یہ نہیں پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا ماننے والا۔
مکمل طور پر کسی کو ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں میری نظر میں، جہاں تک ہے، آپ کی نظر اگر وسیع ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہی اسلام کا ماننے والا ہے، اسلام کا نمائندہ، چاہے کسی ملک کے سربراہ ہوں، چاہے کسی بھی خانقاہ کے سجادہ ہوں، چاہے کسی مسجد کے امام ہوں، چاہے کسی ادارے کے سربراہ ہوں، سبوں کا حال وہی ہے۔ ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ایک ایسا رول ماڈل پیش کیا جائے، اپنے اندر ایسی تبدیلی لائی جائے کہ لوگ یہ دیکھتے ہی کہہ دیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، یہ اسلام کا ماننے والا ہے، یہ مسلمان ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کئی ایک مرتبہ وہ واقعہ پیش کیا ہے جو دلی اسٹیشن پر پیش آیا تھا میرے سامنے، کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ مولوی صاحب اس لیے فیصلہ کرواتے ہیں کہ یہ پکے مسلمان ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ غلط فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ مولوی صاحب کیسے تھے؟ کسی مسجد کا پیش امام نہیں تھا بلکہ پان بیڑی بیچتا تھا۔ تو ایسا کریکٹر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کریکٹر جب تک آپ پیش نہیں کیجیے گا، آپ کی مسجدوں پر حملہ ہوتا رہے گا، موب لنچنگ ہوتی رہے گی، آپ دہشت گرد کراتے رہیں گے۔ اب مزہ یہ آ گیا، اب المیہ یہ ہو گیا کہ ہوتا ہے نا کہ ذرا سا آزمایا جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنا برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ کریکٹر تو ہے نہیں، کریکٹر ہوتا تو امام حسین کی طرح کھڑا ہو جاتا آدمی۔ بھائی کربلا کی جنگ میں کیا ہوا؟ یہ بھی مانے کہ اسلام کے خلاف ایک پوری حکومت اس وقت کی جس کا سربراہ یزید تھا، اسلام کے خلاف کھڑا ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ کہاں کی وحی، کہاں کا رسول، یہ بنی ہاشم کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس نے اسلامک قوانین میں تبدیلی لائی تو امام حسین جیسا کریکٹر تیار ہو گیا، کھڑا ہو گیا، میدان میں آ گیا۔ تو ہمارے یہاں کریکٹر ویسا نہیں ہے، تو لہٰذا آہستہ آہستہ لوگوں نے دیکھا کہ ذرا ان پر یہ بھی کر کے دیکھا جائے، ان کو دہشت گرد کہہ کے دیکھا جائے، ان کی موب لنچنگ کر کے دیکھا جائے، ان کی مسجدوں پر قبضہ کر کے دیکھا جائے۔ اب مسئلہ یہاں تک بڑھ گیا، جو ہمارے و آپ کی ایمان کی جان ہیں، جو 1,24,000 تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین سے بھی افضل ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خلاف بات شروع ہو گئی۔ اور مسلمان وہی عقیدے کے جھگڑے میں، وہی وطنیت کے جھگڑے میں، وہی اپنی دال روٹی میں، وہی اپنے کو دوسرے سے برتر ثابت کرنے میں وہی لگا ہوا ہے۔ اور بہت خوش ہوتا ہے تو بغیر سوچے اور سمجھے روڈ پر نکل جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں کے نوجوانوں میں جو جذبہ ہے، اس جذبے کو اور بھی بیدار کرنا چاہیے، لیکن اسے روکنا بھی چاہیے، وقت اور حالات کے تقاضا دیکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ قانون کے زد میں ہم خود آ جائیں۔ یہ تو صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، مسلمان تو ان کی تعریف کرتے ہی ہیں، اور تعریف نہ کریں گے تو وہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ غیر مسلموں نے جس انداز سے تعریف کی ہے، ان کے ایک ایک کارنامے کی مسلمانوں کی تعریف نہیں کرتے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج وہی دوسری قوم حضور پر انگلیاں اٹھانے لگی؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری کمزوری اس نے سمجھ لیا۔ وہ یہ سمجھ چکی ہے کہ ہم خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ دوسری قوم یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ اپنے نبی سے زیادہ اپنے عقیدے سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر نبی سے محبت رکھتے ہیں تو یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ تو میرے دل کی چیز ہے، عقیدہ میرا ہے، ہم مزار پر چادر چڑھاتے ہیں، بہت دھوم سے عرس کرتے ہیں، لیکن ابھی کبھی بھی کسی بھی جماعت کو کے خلاف ہم نہیں بولتے ہیں۔ بھائی میرا عقیدہ ہے، میرے دل کا ہے۔ تو بھائی ایشو بیس پر بھی تو ہم متحد ہو سکتے ہیں، لیکن ایشو بیس پر بھی ہم متحد نہیں ہو رہے ہیں۔ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جب بکھر گئے، ہماری صفوں میں جب درار پڑ گیا ہے، تو دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اب نہیں ہو سکتا ہے کہ حضور کی ذات پر اعلانیہ ٹی وی پر آ کے ایک حکومت کا نمائندہ بول جائے۔
اس سزا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیے کہ اس کا جواب کیا ہے؟ اب اسے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روڈ پر بھی نکلنے کا وقت نہیں ہے، ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ یہ مسلم پرسنل لا والا جھگڑا نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لا کا جھگڑا سیدھے اور سیدھے گورنمنٹ سے تھا، لوگ روڈ پر نکل آئے تھے۔ یہ جھگڑا ٹرینگولر ہے، ایک طرف ہم گورنمنٹ سے لڑیں گے، دوسری طرف دوسری جماعت ہم سے لڑے گی۔ اس وقت بڑی دانشمندی سے کام کرنے کا ہے۔ مسلمان اپنے نوجوان میں جذبات تو ابھاریں، لیکن یہ دانشمندی کے ساتھ ابھاریں کہ بھائی یہ وقت پر کام آئے گا، یہ صحیح ہے۔ ہم حکومت کو یہ بھی بتلا دیں کہ ہمارے یہاں صلح حدیبیہ کی مثال ہے، اور صلح حدیبیہ پر اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا ہے صلح کو، لیکن ہمارے یہاں جنگ بدر اور جنگ احد کی بھی مثال ہے، جنگ کربلا کی بھی مثال ہے۔ اگر ہمارے سر سے پانی اوپر اٹھ جائے گا تو ہم جنگ احد کی طرح، جنگ بدر کی طرح اور جنگ کربلا کی طرح میدان میں بھی نکل جا سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حکومت کا اور قانون کا احترام کرتے رہیں، اور حکومت اور قانون جو ہے، حکومت قانون کے دائرے سے نکل کر ہمارے سر پر مصیبتیں کھڑی کر دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پیغام جانا چاہیے حکومت تک کہ مسلمان اس وقت دونوں وہ سوچ میں ہے کہ ہم صلح حدیبیہ کی مثال ہم بہت دنوں تک قائم کر لیا ہے، لیکن ہم جنگ کربلا اور جنگ احد اور غزوہ بدر کے موڈ میں بھی ہیں، لیکن ہم ابھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ نے آخری حربہ استعمال کر لیا، ہمارے پیغمبر کے خلاف ہمارے پیغمبر کے شان کے خلاف آپ نے بات کر دی، لیکن آپ نے ہمارے کہنے پر نہیں بلکہ مسلم ممالک کے کہنے پر آپ نے صرف اسے سسپینڈ کیا ہے، بلکہ گرفتار آپ اسے کیجئے اور کڑی سے کڑی سزا دیجئے، تاکہ ہمیں کچھ اطمینان ہو اور ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں، یہ حکومت عادل حکومت ہے، یہ حکومت تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے۔ بھائی، ہم بھی دوسرے مذاہب کے خلاف بول سکتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی بول سکتے ہیں، لیکن ہم بار بار یہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف اپنے مذہب کا احترام نہیں کیجیے بلکہ تمام مذاہب کا احترام کیجیے۔ قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، اس کے لیے اس کا دین ہے، دین کے نام پر جھگڑا نہیں کرو۔ ہم تو وہ ماننے والے ہیں، لیکن ہم یہ بھی ہے کہ ہمارے بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں، لیکن ہمارے یہاں صلح حدیبیہ ہے، لیکن ہمارے یہاں کربلا کی بھی مثال ہے کہ بڑی سے بڑی فوج کے، بھائی پوری حکومت تھی اس وقت، معلومہ دنیا کے بڑے حصے پہ یزید کی حکومت تھی، لیکن 72 رخشاص نکل گئے، کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ ڈیفینسو جنگ نہیں ہوئی ہے، وہی ایک جنگ ہے جو آفینسو جنگ ہے، جا کے حملہ کیا ہے، تو ہماری وہ مثال بھی موجود ہے۔ لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ ہم اپنے نوجوانوں سے کہیں گے، اور آپ بھی اپنے نوجوانوں سے کہیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیجئے، آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، تاکہ آپ ویسے بن جائیے، تو پھر آپ کا کوئی احترام نہیں کرتا ہے، آپ کے رسول کا کوئی احترام نہیں کرتا ہے، آپ کی مسجدوں کا کوئی احترام نہیں کرتا ہے، آپ کی خانقاہوں کا کوئی احترام نہیں کرتا ہے، آپ کی موب لنچنگ ہوتی ہے، تب وہ وقت آئے گا کہ ہم جنگ کربلا کے موڈ میں آئیں گے۔ لیکن ابھی اس موڈ میں ہمیں نہیں آنا ہے، بلکہ ابھی تو ہمیں اپنا کیریکٹر بنانا ہے، ابھی تو ہمیں وہ درس دینا ہے نوجوانوں کو کہ بھائی رسول اللہ نے یہ کام کیا، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے یہ کہا کہ بھائی مسلمانوں کو پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، مسلمان کو علم حاصل کرنے کی چین بھی جانا چاہیے، ہم اپنی قوم میں علم کی روشنی کو پھیلائیں، لوگوں کو تیار کریں علم حاصل کرنے کے لیے۔ رسول اللہ نے جاتے وقت یہ نہیں کہا حسنین کریمین کا تم خیال رکھو، جاتے وقت یہ کہا کہ تم آپس میں متحد رہو۔ جانے کے مطلب جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس کے صرف 4 مہینہ پہلے خطبہ دیا ہے، جو خطبہ الوداع کے نام سے مشہور ہے یا چارٹر آف اسلام کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں حضور نے یہ کہا، دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم آپس میں متحد رہنا، منتشر نہ ہو جانا۔ ہم جو منتشر ہو گئے ہیں قوم کے نام پر،
عقیدے کے نام پر یا وطنیت کے نام پر یا ذات پات کے نام پر، تو ہم اسے ختم کر دیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایک ہی رسول کو ماننے والے ہیں، ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، ایک ہی قرآن کو ماننے والے ہیں، ایک ہی قبلہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم اس نام پر ایک ہو جائیں۔ آخری بات، جو لوگ عقیدے کی جنگ لڑتے ہیں، جو بھی عقیدے کے جنگ لڑتے ہیں، ہم یہ کسی ایک کی طرف نہیں کہتے ہیں۔ کیا روز محشر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں؟ رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم بریلوی ہیں، ہم شیعہ ہیں؟ وہاں کہنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں۔ کسی کی ہمت یہ نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہہ دے وہاں پہنچ کے میدان حشر میں کہ بھائی ہم بریلوی مسلمان ہیں، اس لیے ہم آپ کو زیادہ ماننے والے، یا ہم دیوبندی مسلمان ہیں، ہم آپ کے علم دین کو زیادہ پھیلایا، یا ہم اہل حدیث ہیں، ہم کوئی شرک بدعت نہیں کرتے تھے، ہم شیعہ ہیں، ہم آپ کی آل کو زیادہ مانتے تھے۔ وہاں یہ ہمت نہیں ہوگی، نہیں کوئی کہہ سکے گا، بلکہ یہی کہے گا یا رسول اللہ ہم آپ کی امت ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جب وہاں ہم یہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت ہے، ہم مسلمان ہیں، تو ہم آپ پھر وہی کہتے ہیں عقیدہ دل میں رکھیے، لیکن ایشو بیس یا ایسے آپس میں متحد ہو جائیے۔ زمانہ بڑی تیز چال چل رہا ہے آپ کے خلاف، یوں سمجھیے کہ آپ کے سر پر تلواریں لٹک رہی ہیں، یوں سمجھیے کہ آپ کا نام و نشان مٹایا جانے والا ہے، یوں سمجھیے کہ آپ کو خانہ بدوش زندگی گزارنے پر مجبور کیا جانے والا ہے۔ اس وقت اگر نہیں جاگے گا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آپ زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم دیجیے، آپس میں متحد رہیے، دین کی طرف لوٹ آئیے، رسول اللہ کے ایک ایک حدیث پر عمل کیجیے، وہی کریکٹر پیش کیجیے، تبھی آپ کا اس میں نجات ہے۔ اور نہیں تو پھر چچنیا کی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ازبکستان کی مثال ہے، آپ کے سامنے چین کی مثال ہے، اور دوسری کنٹری کی مثالیں موجود ہیں کہ مسلمان تو نام احمد اور محمد تو رہا، گھر میں قرآن تو رکھا رہا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کون سی کتاب ہے۔ وہ تاریخ میں یہ پڑھ لیتے تھے کہ ایک محمد نام کا رسول آیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ نہ کرے وہ دن آئے۔ ابھی سنبھل جائیے، سنبھلنے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں و آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا